حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کا گھر بلند تھا، تھوڑا بلند تھا، کیونکہ اس وقت ان چیزوں کو ناپسند کیا جاتا تھا، اور حضور علیہ السلام نے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی بندہ اپنے گھر کو اونچا نہ کرے، اپنے ساتھ والے گھروں سے اونچا نہ کرے، کیونکہ اب تو یہ دور چل پڑا، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی میرا غلام، کوئی بھی میرا صحابی، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا، اس کا گھر کسی کے گھر سے بلند نہ ہو، کہیں دوسرے گھر کی کوئی پردگی نہ ہو، دوسرے گھر یا کوئی پڑوسی اگر غریب ہے تو اس کو وہ تکلیف نہ ہو سینے میں کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی اتنا بلند بناتا۔ تو حضور علیہ السلام کا گزر ہوا ہے گھر سے، وہ گھر تھا ایک صحابی کا، جب حضور علیہ السلام وہاں سے گزرے تو گزرنے کے بعد جب وہاں سے گزر رہے تھے تو اس گھر کو دیکھا، گھر پر نظر پڑی، اور حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ والے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ یہ گھر کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر فلاں آپ کے غلام کا ہے۔ تو حضور علیہ السلام اس وقت وہ غلام موجود نہیں تھے، نہ ہی حضور علیہ السلام نے کوئی بات کی، صرف اور صرف حضور علیہ السلام نے جب اس گھر کو دیکھا تو حضور کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہوا، رنگ تبدیل ہوا، ناگواری کے اثرات مرتب ہوئے۔ تو جب اس غلام کو، صحابی کو حضور علیہ السلام کی یہ حالت معلوم ہوئی تو اس نے اپنے گھر کو بالکل ختم کر دیا، گھر کو اٹھا دیا، بالکل ملبہ پڑا تھا وہاں پر۔ پھر کچھ دنوں بعد حضور علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ اب یہ صحابہ کا عمل ہے، صحابہ کی یہ محبت ہے۔ آج ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں، حضور علیہ السلام کی چاہے اہل بیت ہو یا حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان ہو، سارے کے سارے جو انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ برتاؤ کیا، حضور علیہ السلام کی جیسے انہوں نے باتیں مانی، تو ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ویسے تو پہلے قرآن کو مانیں، حضور کے فرمان کو مانیں، اور پھر طریقہ کیا ہے ماننے کا وہ صحابہ سے سیکھیں، وہ اہل بیت سے سیکھیں۔ اب اس صحابی نے پورا گھر اپنا گرا دیا، گرانے کے بعد حضور کا دوبارہ پھر وہاں سے گزر ہوا تو حضور علیہ السلام نے دیکھا گھر تو بالکل ختم، کل جو یہاں پر ایک ٹھیک ٹھاک گھر موجود تھا آج اس کا ملبہ پڑا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بلوایا اس صحابی کو، پوچھا کہ تمہارے گھر کے ساتھ کیا ہوا، کیا کوئی آفت آئی یا پھر کوئی ایسا معاملہ بنا کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ گرانا پڑا؟ تو حضور علیہ السلام کی بات میں اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہوا، میں نے یہ سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں آیا، صرف حضور کی پسند، حضور نے حکم نہیں دیا کہ اے میرے غلام اس کو گرا دو، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو ایسا کر دو ویسا کر دو، بلکہ صحابی کو صرف یہ معلوم ہوا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صرف یہ میرا گھر ناپسند گزرا ہے، ان کے دل پر ناگران گزرا ہے، ان کے دل پر یہ گران گزرا ہے، ناگواری کے اثرات مرتب ہوئے، تو انہوں نے فوراً گھر گرا دیا۔ تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی حالت کو دیکھیں، اپنے احوال کو دیکھیں، کیا ہمارے پاس یا ہمارے سارے افعال حضور کو پسند ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ ہم پر یہ لازم آتا ہے کہ جب حضور کی محبت، اب یقیناً یہ باتیں آپ کو کڑوی لگ رہی ہوں گی یقینی طور پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کی محبت کا دعویٰ تو دیا لیکن جو اس کے تقاضے تھے اس کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ تو جب ہم تقاضوں کو پورا کر لیں گے صحابہ کرام علیہ رضوان کے طریقے پر، اہل بیت اطہار کے طریقے پر، ہم حضور علیہ السلام کی محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو جب ہم پورا کر لیں گے تو پھر کوئی بھی چیز ہمیں آر نہیں دلا سکتی، کوئی بھی چیز ہمیں حضور علیہ السلام کیا امتی کہلوانے سے منع نہیں کر سکتی، بلکہ حضور علیہ السلام کی بات ہمیں کئی صحابہ آئے، مختلف طریقوں کے ساتھ آئے، کسی نے کچھ آ کر کہا، کسی نے کچھ آ کر کہا، حضور علیہ السلام نے سب کو قدر مشترک ایک ہی جواب دیا، فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو محبت اس وقت مقبول ہوگی جب ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو۔
اپنی مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، عزیز و اقارب سے، اپنے محلات سے بھی بڑھ کر، فیشن سے بڑھ کر، اپنے طور طریقے سے بڑھ کر، اپنی تہذیب سے بڑھ کر، یا فی زمانہ ٹرینڈنگ سے بڑھ کر جب تم حضور علیہ السلام سے محبت کرو گے تو اس وقت رب ذوالجلال کے محبوب کی محبت کے دعوے کے اندر آپ سچے ہوں گے۔ اور اگر آپ نے فیشن کا ساتھ دیا، اگر آپ نے والدین کی وجہ سے کہ ہم اگر داڑھی رکھیں گے، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے والدین کیا کہیں گے، کچھ والدین ہوتے ہیں نماز پڑھنے سے برہم ہوتے ہیں، یا پھر